الحمد لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلق میں اللہ ملک اللہ واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحہ سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ ملک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے عرب ارض و سما گلو دعا ہے اللہ میں گناہگار میں دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے عرب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب اس کانفرنس دے اندر محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سبنو عمل دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ میرے تو قبل تو صحباب مقرر شریف یہاں واضح خوش الحان حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب دا خطاب سماعت فرما چکے ہو اور میرے تو بعد سڑی جماعت دے مایا ناز خطیب جڑے کسی تعارف دے محتاج نہیں محترم مقرر شریف یہاں حضرت مولانا یاسین بلوچ صاحب اور اسی ہی طرح
سٹیج تے تشریف فرما اور سٹیج دی زینت بلبل قرآن مداح رسول حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب اللہ سب علماء دا آنا قبول فرمائے۔ اور حقیقت ہے جمعرات اللہ جس طرح حافظ صاحب فرما رہے سی ساڑھے رنگلی تو بڑا ہی اوکھا کام ہوں ہے تے حافظ صاحب دی محبت اللہ حافظ صاحب کو مزید دین دا کام بہتا لے لے۔ اللہ حافظ صاحب اور انہوں نے رفقاء احباب جماعت اللہ سب دیاں کوششاں قابشاں محنتاں قبول فرما لے۔ اللہ اس کانفرنس نو مزید ترقیاں عطا فرمائے، اللہ مزید دے برکت فرما دے، اللہ حافظ صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور میرے ذمہ موضوع ہے حرمت قرآن دے حوالے نال، تو میں دو چار گزارشات کرانگا، لیکن پہلا سوال میرا ہے کہ تسی اگر ماشاءاللہ جوش جذبہ دا تاڑے جو بہت میں نظر آ رہا ہے اور اللہ تاڑے جو اور جوش جذبہ پیدا فرمائے تو تھوڑا ذرا ہوش بھی رکھے آجے تاکہ وہ گال سمجھ بھی آئے۔ میں اکثر تقریر تو پہلا مثال دینا ہونا بھی آپ اکثر جڑے نا کانفرنساں تے خطاب سننے ہیں نا تے پٹھانا طرح سننے ہیں۔ اور پٹھان جدو خطاب کر رہے تھے نا مولانا تو پٹھان تو پتہ بڑی جوشیلی قوم، اور جدو مولانا صاحب آبا جوش سے آئے نا تے پٹھانا نے دے نعرے تے نعرہ دے نعرے تے نعرہ، مولوی دی آواز تو بند ہی ہوگی، پٹھانا دی بلند ہوگی نا ذرا تے او جدو نعرے نورے مکے مولوی صاحب نے آئے انہوں نے پوچھا تھی تو ہویا گی ہے تو جدو او نہ دے نعرے ختم ہوئے تو مولانا کہنے لگے او خان صاحب کوئی سمجھ ومجھ بھی آتا ہے یا ایسی نعرے پہ نعرہ لگاتا ہے؟ کہتا مولوی صاحب سمجھ ومجھ کو چھوڑو، تم کو جوش آتا ہے ہم کو بھی جوش آتا ہے۔ تو بھاجی وہ پٹھانا ذرا نہ سنے آجے مولوی جی تو انہوں جوش آندہ ہے سانوں بھی آندہ ہے، تو اللہ کو دعا ہے کہ اللہ صحیح سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر میں جس قرآن دی حرمت دا تذکرہ کرن لگا ہوں اے ایسی کتاب ہے جدہ کوئی تعارف اور تقریز اور مقدمہ نہیں ہے، یعنی یہ دنیا دی واحد کتاب ہے۔ دنیا تے کتنی کتابیں لکھیاں گئی ہیں بڑیاں کسی دا کوئی شیخ الحدیث تعارف کرائے گا، کوئی تقریز لکھ دے، کوئی مقدمہ لکھ دے، کوئی تمہید لکھ دے، کوئی پیش لفظ لکھ دے، لیکن واحد اب ایسی کتاب ہے جڑی اپنا تعارف آپ ہے۔ اور اس کتاب دی حرمت دا تذکرہ کرا جدے کلو نام بھی پوچھو تے قرآن اپنا تعارف خود کراندہ ہے کہ بل ہوا قرآن مجید۔ قرآن دا ٹکانہ پوچھو تے قرآن آندہ ہے فی لوح محفوظ۔ قرآن نے پوچھو کہ نازل کنے کیتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، یعنی ایسی کتاب ہے جڑے کسی دے تعارف دی محتاج نہیں ہے۔ اور قرآن دی نزول دا واقعہ پوچھو تے قرآن دا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور ایسی کتاب ہے امام شابی اور وہ آندھے نے کہ دیکھو یہ اللہ رب العزت نے گیک بارگی دے نال اللہ نے بیت العزت تے قرآن نازل کیتا ہے، ضرورت تحت تھلے آئے نا تو اللہ رب العزت یہ لوگوں نے دسنا چاہتے سی کہ اتنی لاریب کتاب ہے، لوح محفوظ تے بھی محفوظ ہے، بیت العزت تے بھی محفوظ ہے، محمد الرسول اللہ دے سینے تے بھی محفوظ ہے۔ لیکن ایسی کتاب دے بارے لوگ ہردہ سرائیاں کر دینے اور کوئی 4 مہینے نہیں لگ دے تو کوئی نہ کوئی بندہ قرآن دے بارے گستاخی کرنے والا، غلط کلمات کہنے والا، لیکن اسی صرف ٹھنڈے دل نہ نعرے نورے لا کے چپ ہو جانے ہیں۔ اور بھائی اس کتاب دی عزت اور تکریم دا معاملہ ہے، حرمت دا معاملہ ہے، اور ایسی کتاب ہے جڑی سانو دنیا چ بھی فائدہ دیندی ہے، قبر چ بھی فائدہ دیندی ہے، آخرت چ بھی فائدہ دیندی ہے، حشر چ بھی فائدہ دیندی ہے۔ اور ذرا توجہ فرماؤ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں تے مینوں حکم دیتا ذرا غور تے کر، ذرا تدبر کرنا، ذرا تفکر کرنا۔ امام کائنات کی حدیث صحیح مسلم دے اندر وَالنَّبِي امامتا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے میرے امتیو اگر قرآن دی حرمت نو قائم رکھنا چاہتے ہو، عزت نو قائم رکھنا چاہتے ہو، کافران نو وکھانا چاہتے ہو کہ کوئی کافر قرآن دے بارے ہردہ تھرائی نہ کرے، کوئی کافر قرآن دے بارے بد زبانی نہ کرے، کوئی کافر اپنی زبان نو لمحہ کرن دی کوشش نہ کرے، کوئی بغیرتی کرن دی کوشش نہ کرے، سرکار مدینہ دینی اینا قرآن پڑھ، اینا قرآن پڑھ، اینا قرآن پڑھ، اقرأ القرآن
فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ آج سرکار مدینہ دے کثرت نال قرآن دی تلاوت کرے گا، اللہ دے نبی آدھے قرآن نو بار بار پڑھے گا، قرآن نو تو عزت دے گا، تو مقام دے گا، تو تکریم کرے گا، تو قرآن نو شرف دے گا، تو قرآن نو فضل دے گا۔ جب تو قرآن دی عزت کرے گا کو غیر مسلم قرآن وال نگاہ اٹھا کے ویکھن جوگا نہیں، پر علمیہ اس بات ہے کہ قرآن دی حرمت لی کون کھڑا ہوئے گا، قرآن واسطے کون کھڑا ہوئے گا۔ ایتے تے لوگ اپنے موبائلہ تو فرصت نہیں رکھ دے، مووی تو فرصت نہیں رکھ دے، ڈرامیہ تو فرصت نہیں رکھ دے۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ القرآن کئی برکت لی روزیاں جی پڑھ لیں دے تو کئیاں تا قرآن رکھا ہے کہ مردے نوگاں کر دیو پیشاں کر دیو، اس کا عملی رکھے ہے۔ اور یا کئی ساڑھے احباب انہوں نے قسم لی رکھیا، پڑھن لی نہیں رکھیا، صرف قسم لی۔ اور علمیہ کہتے قسمہ بھی لوگ حافظ صاحب نے پوچھو کہ کوئی بندہ ایتے سڑک تے کھلو کے آکھنا واللہی اس تو بڑی دنیا جو کوئی قسم نہیں ہے، اس تو بڑی کوئی قسم نہیں۔ پر ساڑھے ایجے جہل ٹبر نے کہ قرآن نے اس کا عملی تُسے دسو تُسی قرآن نے عزت دے رہے ہو اور حرمت قرآن دی بات کرتے ہو، قرآن دی عزت دی بات کرتے ہو، قرآن دی تکریم دی بات کرتے ہو، قرآن دی شرف دی بات کرتے ہو، قرآن دے فضل دی بات کرتے ہو، قرآن دے مقام دی بات کرتے ہو، قرآن دی جناب بڑی شان دی بیان کرتے ہو، قرآن کریم دی جناب مقام دی بات کرتے ہو، صداقت دی بات کرتے ہو، قرآن دے بارے تسی آکھتے ہو کہ قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے، عرفہ کتاب ہے، قرآن کتاب زندگی ہے، قرآن کتاب ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، بیان للناس ہے، بلاغ للناس ہے۔ کیا تسی قرآن نو عزت دے رہو جنہاں نے قرآن نو قسم نہیں رکھی ہے؟ کیا قرآن دیان دا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو قسم واسطے استعمال کرو، چھوٹے چھوٹے بندے نو یقین دین لی قرآن اگے کر دیو؟ تو یہ دیکھو آگے کھونا اچھا قسم ہی پھرے جی لے دینے ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ بندے نو کہنا قسم لینی ہوں کلا مسیتے انہیں گھرے کے دے عید نو جانا جنہوں پہلے ہی وارتا بیا مسیتے یا بچارے کے دے جنازے نال انہوں مسیتے وار کے پتا کہ وضو بھی نہیں آدھے وضو کارو وہ پھر وضو ہی کرتا ہے، وضو تو انہوں بھی نہیں آندہ وہ پھر وضو ہی کرتا ہے مسیتے جاتے انہوں آدھے وضو کارو بچارہ وضو کر لیندہ میں نے کہتے جنازے نال کرنا سے کتے بچارے نو کرائی جان دے یا انہیں کہتے عید اڑ دن کرنا سے انہوں پھر وضو کراتا ہے انہوں آدھے وارڈ مسیتے بچارہ وڑ گیا آپ پھاڑ قرآن انہیں قرآن پڑھ لیا اے قرآن دی حرمت ہے قرآن دی تذلیل کون کر رہے ہو تو پھر کافر کس طرح جرت نہیں کرے گا کوئی عیسائی کس طرح نہیں جرت کرے گا جو تسی قرآن نال سلوک کر دے ہو انہیں آکھیا موڑ قسم دے ماں انہیں آکھیا بھی این پھڑیا نہیں سر تے رکھ وہ جارہ سر تے رکھ کے کھلو گئے بلوچ صاحب بیٹھن ساڑھے علاقے جے قسم لینے وہ سکا بھاؤ ہون موڑ قسم چکا وہ سکا نا میرا بیچ وار مسیتے بھی نہیں یقین آیا پھر انہوں مراب چے کر لے بچارے ہم مراب چے کر کے نا وہ سکا بھاؤ موڑ ہون قسم دے ماں وہ سکا ہاں ہون چوکھا موڑ چوری کیتی ہے وہ سکا کونی وہ سکا میں ہون آکن پہنچ اے مسلمان جنہیں قرآن نو اس کمری استعمال کیتے حالانکہ اللہ دے نام تو بڑی قسم نہیں ہے اور اللہ دے نام تے بھی یقین نہیں ہے اتقان نہیں ہے اس کمری استعمال کر دے ہو اور انہاں دیا قسمہ دا کیڑے ہیں یہ مسلمان ہے جی قسمہ چکدن کرنا نو ہاتھ لاؤ تس ایک قرآن دی عزت کی خیال کرنگے اکئی ساڑھے راوی پتا کیا میں مرن سے ہی بیٹھا میں نوین دی قسم ہے منیاں دیا قسمہ چک دیں دیں کئی سویرے سویرے اٹھ کے پیر استاد دے اڈے دی سو ہیں بھی پیرہ میں جی صاحب آیا ہے اڈا دا ساڑھا ہے پیرہ دا کدھر دا نہ آگیا ہے امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے فرمایا ہے اللہ دے نبی آدھے نے اقرأ القرآن اور قرآن نو
عزت کیویں ملے گی، قرآن دی حرمت کیویں قائم ہوئے گی، قرآن نو مقام کیویں ملے گا، قرآن نو شان کیویں ملے گی، قرآن نو عظمت کیویں ملے گی۔ اور نبی پاک دی حدیث ذرا توجہ کرنا، ابن حبان کے اندر امام کائنات نے فرمایا وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ اور نبی پاک دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت جابران نے سرکار مدینہ نے فرمایا، آمینہ دلال نے فرمایا القرآن شافع مصفع وما حل مصدق ومن جعل امامه قاده الى الجنہ ومن جعل خلف ظهره ساقہ الى النار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے قرآن ایسی کتاب ہے کل قیامت والے دن جدو قرآن سفارش کرے گا اللہ دی سفارش قبول کرے گا، جدو کل قیامت والے دن قرآن شکایت کرے گا اللہ دی شکایت بھی سن لے گا۔ پر نبی پاک نے فرمایا قرآن دی گواہی کدے حق دے اندر ہوئے گی جڑا قرآن دی حرمت دا خیال کرتا ہے، عزت دا خیال کرتا ہے، مقام دا خیال کرتا ہے۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار مدینہ نے فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، اور جنہیں اپنی جلوت بھی قرآن دے مطابق بڑھائی، خلوت بھی قرآن دے مطابق بڑھائی، سونا بھی قرآن دے مطابق بڑھایا، اٹھنا بھی قرآن دے مطابق بڑھایا، جناب بود و باس بھی قرآن دے مطابق بڑھائی، کاروبار بھی قرآن دے مطابق بڑھایا، لین دین بھی قرآن دے مطابق، معاشیات بھی قرآن دے مطابق، خوشی بھی قرآن دے مطابق، غمی بھی قرآن دے مطابق، اپنی زندگی نو اوڑنا بچھونا ہی قرآن بڑھائی پھردا من جعل امامہ قادہ الی الجنہ۔ نبی پاک نے فرمایا قرآن اس بندے نو جنت چلے جائے گا، ومن جعل خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ نبی پاک نے جن نے قرآن نو کنڈ کیتی ہے، قرآن دے حکمہ نو نہیں مننے، اپنی مردی نال قرآن دی عزت تکریم پہ کردا ہے۔ امام کائنات نے قرآن دی حرمت دا خیال نہیں کیتا، قرآن دے مقام دا خیال نہیں کیتا، رفت دا خیال نہیں کیتا، عظمت دا خیال نہیں کیتا۔ اللہ دے نبی نے قرآن اس بندے نو کھچ کے جہنم چلا جائے گا، بلکہ نبی پاک نے صحیح مسلم دیا کیا وے ان ابی مالک الاسری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک۔ نبی پاک نے جب قرآن نو عزت دیتی، قرآن نو مقام دیتا، قرآن نو شان دیتا، اگر کوئی بندہ قرآن دی گستاخی کرتا ہے تو کھڑا ہو جانا، قرآن لی لڑن لی کھڑا ہو گیا، قرآن لی کٹن لی کھڑا ہو گیا، قرآن لی مرن لی کھڑا ہو گیا، قرآن دی دفاع لی کھڑا ہو گیا، قرآن دی عزت لی کھڑا ہو گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں قرآن تیرے حق سے گواہی دے رہا ہوئے گا، اور لوگوں نے اللہ دی کتاب دیاں گستاخیاں کیتیاں، قرآن دی بے حرمتی کیتی، بڑے بڑے نے بکواس کیتی، زبانہ دراز کیتیاں، بڑے بڑے چوڑے پھونکتے نظر آئے، تیرا ایمان نہیں پڑھ گیا، تیرے ایمان کے اندر جلانیاں نہیں آئیاں، تیرا ایمان جوش سے نہیں آیا۔ نبی پاک نے کل قیامت والے دن قرآن تیرے خلاف گواہی دے رہا ہوئے۔ انہوں کو گاڑ کٹے تو منو جان دا نہیں، بھاجی تسی بندے دفن کر دے ہو، گل میں تو پھڑ لے گا، انہیں میری بزتی کی تھی۔ تو جدو اللہ دے قرآن دی بے حرمتی ہوندی ہو تو کھیس لے کے ستے ہوندے ہو، ادھوں نہیں تنہیں پتہ لگتا کہ قرآن دی بھی کوئی شان ہے۔ تیری عزت ہے، میرے رب دے قرآن دی کوئی عزت نہیں، تیرا مقام ہے۔ اب ایکھو جنہیں میرے علماء سٹیج سے تشریف فرما، حضرت حافظ صاحب تشریف فرما، یہ ساری عزت قرآن دی ہے، یہ سارا مقام قرآن نے دیتا ہے، ورنہ ساڑھے رنگے تھے گلیاں جو دیاڑیاں کر دے پھر دینا۔ یہ عزت قرآن دی وجہ تو ہے، اور دانوں کی پھر تھے ذرا قدی غور کریا کرو کہ قرآن نے لوگاں نو جین دا ول دسی ہے، قرآن نے لوگاں نو رہن دا ول دسی ہے، قرآن نے لوگاں نو زندگی دے اصول دسے نے، قرآن نے لوگاں نو ضابطہ دسی ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن نے دسیا کہ عقیدہ کی ہے، قرآن نے دسیا کہ ایمان کی ہے، قرآن نے دسیا کہ اسلام کی ہے، قرآن نے دسیا کہ دین کیا ہے، قرآن نے دسیا کہ نماز کی ہے، نماز دسی تک قرآن نے، روزہ دسیا تک قرآن نے، ایمان دسیا تک قرآن نے،
عقیدہ دسیا تے قرآن نے، اور ایمان دی اصلاح دسی تے قرآن نے، مرن جین دا ول دسیا تے قرآن نے، مرن جین دا مقصد دسیا تے قرآن نے، نماز دسی تے قرآن نے، پھر جناب عورتاں دی تعداد دسی تے قرآن نے، طلاق کیا ہے دسیا قرآن نے، نکاح کیا ہے دسیا قرآن نے، عدت کیا ہے دسیا قرآن نے، ظلم کیا ہے دسیا قرآن نے، اور مظلوم دا کیا ہے حق ہے دسیا قرآن نے، اور جناب ظالم نو جنہیں قتل کیتا مقتول دی سزا کیا ہے دسیا قرآن نے، قصاص کیا ہے دسیا قرآن نے، وراثت کیا ہے دسیا قرآن نے، بے امسیرہ دا حق کیا ہے دسیا قرآن نے، بھائی دا حق کیا ہے دسیا قرآن نے، ماں دا حق کیا ہے دسیا قرآن نے، باپ دا حق کیا ہے دسیا قرآن نے، اللہ دا تعارف دسیا قرآن نے، نبی دی شان دسی قرآن نے، نبی دا مقام دسیا قرآن نے، نبی دی عظمت دسی قرآن نے، نبی دی رفت دسی قرآن نے، نبی پاک دی مقام دسیا قرآن نے، جنت دسیا قرآن نے، جہنم دسیا قرآن نے، موت دسی قرآن نے، قبر دسیا قرآن نے، حشر کیا ہے دسیا قرآن نے، زندگی دی ایک ایک موقع دی رہنمائی کی تھی قرآن نے، تینوں میں نو رہن سہن دا بل دسیا قرآن نے، سود کیا ہے دسیا قرآن نے، شراب کیا ہے دسیا قرآن نے، جوا کیا ہے دسیا قرآن نے، ایک ایک چیز دی قرآن وضاحت کرتے، تیرے لیے ایک نصاب ہے، کتاب زندگی ہے، اور قرآن دی حرمت دیواری آئے کہ تو سی تک نہ کریں، پھر تیرے مسلمانی چے بھی شک ہے، تیرے ایمان چے بھی شک ہے۔ کدی قرآن نے سمجھا رہے گاری یار تسی باسا پھٹے جڑے موبائل کٹیا کرو، مووی بیکھیا کرو، فلمہ بیکھیا کرو، اس تو علاوہ کوئی کام نہیں۔ رات انہوں ایویں ویندے ویندے 2-2:30 بجے لوٹے ذرا مودے ہو جا کرو، بس اس تو کوئی کام نہیں۔ پھر سویر اکثر بندے ایویں جنہاں کول موبائل نے بس وہ 2-2:30 بجے ہی سوندے، تو قرآن پھر کون پڑھے گا بھائی؟ تو قرآن دی تلاوت کون کرے گا؟ ہون آکے دے بھاجی بڑا کچھ ہو گیا ہے نا، مدارس یعنی کتنے لوگ اب پہلے سمے سے جدو اسی پنڈا چ رہنے سے نا کوئی منڈا پڑھتا سی، ساڈا پنڈ ضلع شیخوپور جی ابائی پنڈ ننکانے دے کول ہے، ساڈے پنڈ اجے بھی جاؤ نا جنہ ساڈا پورا پنڈ ہی ڈوگراں دا سی، اتنی جہالت اجے ادھر وڈے وڈے منڈے قرآن پڑھے ہی نہیں، قرآن پڑھے ہی نہیں۔ انہیں جے بندے نو آکھو کہ بھی قرآن دی حرمت دا مسئلہ آ لڑنا ہے، انہیں کہنا کیڑا قرآن ہے، ادھی جانے بلا بھی قرآن کی فیصلہ آباد مدینہ ٹاؤن میں ہوتا سو تو ایک بندہ سویرے سویرے نا چوک جی آپ صاحب وہ ہیر پڑھتا سی، ساڈا ایک منڈا ساجد انہیں آکھیا چاچا توں پڑھنا تو نقل ہے، ساڈے گھڑا گھر ہے نا ہیر دی کتاب وہ اصلی، انہیں تو ویسے شغل لایا، انہیں اپنے سویرے بڑی نو کر لیا بھی جا انہوں نے گھروں اصلی ہیر والی کتاب لے کے آ، ان دی بڑی سچی انہوں نے گھر آ گئی، انہیں توں کل میرے بندے نو کہا تو ہیر دی اصلی کتاب تے دے، انہیں میں تو انہوں کہا کیڑے کام تو پڑھے آپ سویرے سویرے اٹھ کے قرآن پڑھیا کر تو تو آ کی پڑھتا رہنا، ان دی بڑی آندی تے لے قرآن بھی تے ہیر دی بہن ہی ہے، اے مسلمان انہیں قرآن بھی تے ہیر دی بہن ہی ہے، جڑی قوم دے حال ہوئے انہوں دسو کہ حرمت قرآن کیا ہے، قرآن دا مقام کیا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے یارہ ایک قرآن ہی میں 2 دن تیرے سامنے دلیلاں دین لگا، ذرا غور کرنا، ذرا فکر کرنا، ذرا تدبر کرنا، تفکر فرمانا۔ امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا قرآن بندے نو دنیا چ بھی کم آوندا ہے، قبر چ بھی کم آوندا ہے، حشر چ بھی کم آوندا ہے۔ دلیل کی ہے ذرا صحیح مسلم توجہ فرمانا، امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ایک آنوانی بی بی آئی، آگے آندھی احب لک نفسی، آندھی اللہ دے نبی دی اب میں توڑے نہ نکاح کرنا چاہنی آئی۔ امام کائنات نے نگاہ تھلے کر لیا، ایک نظر ویکھے آئے تے نبی پاک دا پروانہ بیٹھا آندا ہے سونیا جے تہاڈا دل نہیں کردا تے میرا نکاح کر دیو، تے سرکار مدینہ نے کی پوچھے آئے اللہ دے نبی آندے نے فہل عندک من سعی،
امام کائنات ادنا نکاح دی خواہش رکھن والے دست صحیح کون بھی کچھ ہے ہی کہ کوئی نہ آندھا اللہ دے نبی جی اجڑی میں چادر بننی پھرنا اس تو علاوہ کسے چیز دا مالک نہیں امام کائنات ادنے جا اور چلا جا لوہے دی انگوٹھی لب کے لیا انہوں لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں لبی واپس آیا ہے اللہ دے نبی نو آدھا ہے سونے لوہے دی انگوٹھی بھی نہیں ملی امام کائنات خاموش ہو گئے بیچارہ ٹر گیا ہے تھوڑی دور گیا ہے امام کائنات نے واپس بلایا ہے امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چل ایک گل دس دنیا تے تیرے کول کوئی نہیں چادر بننی پھرنا ہے گلوں بھی ننگا پھرنا ہے امام کائنات نے چل دنیا تے رہ گئی ایک اور گل دس آندا جی سونے سرکار مدینہ نے ماذا ما اقا من القرآن اللہ دے نبی آدھے نے قرآن یادی جدو نبی پاک نے قرآن دا تذکرہ کیتا ہے نبی پاک آدھے نے دنیا دی دولت تے کوئی نہیں دستے صحیح قرآن بھی یاد ہے کہ نہیں امام کائنات نبی بے کبریا دا پروانہ دا اللہ دے نبی جی جے قرآن دی گل کر دے ہو سورت قضا وقضا وقضا میں نو قرآن دی آوی سورت یاد ہے آوی یاد ہے آوی یاد ہے نبی پاک آدھے چل دنیا نہیں کام آئی تیرے کل قرآن ہے تیرا قرآن کم آ جائے گا بیدہ تیری گل بن جائے گی کیوں یہ قرآن کم آیا کہ نہیں انہیں کل قرآن سے عطا میں آدھا نبی پاک نے انہیں شادی کی تھی انہیں کو قرآن سے دنیا کوئی نہیں ایڈا سوکھا نکاح نبی پاک نے کیتا ہے صرف قرآن انہوں یاد سی میں اسی مولوی بھی صلاح کریے نا بھی بھائی جنہوں درجن صورتاں آندیاں انہوں دا نکاح ہونا ہے قسمت والوں دا ہی ہونا ہے جنہاں ساری عمر کولو واللہ یاد کی تھی بس 2-3 صورتاں تو سوا کچھ نہیں یاسین بلوچ صاحب میں آج تو 30 سال پہلا بلکہ 35 سال وہ پنڈ ساڑھے راوی دے کولے کولا اتھے ایک بندے دی شادی اور انہاں لوگوں نے آکھو آؤ قرآن لی لڑیے آؤ قرآن لی باہر نکلیے آؤ قرآن لی احتجاج کریے آؤ قرآن لی ریلی نکالیے جنہوں نے پتہ نہیں کہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے قرآن دی عظمت کیا ہے ان دی شادی حافظ صاحب ہونے لگی نا تو وہ بندہ بڑا پریشان ان دے بیلیاں آکھے بھی خیر ہے تینوں ان دا ناسی رمضان تو جانگلی جو رمہ رمہ دیا تو انہوں نے آکھیا اللہ دے بندیا تینوں ہے کی ہے انہوں نے آکھا باؤ ہونا کی ہے میں نے تو کلمہ نہیں ہوں تو سنیا مولوی نے دمی 6 پڑھانے نا تو میں انہوں 6 کسوں سنو اس میں نے دبا اللہ صحیح کو نہیں ہوں ایوہ ناکھے یہ ڈیٹینشن والی گال کو نہیں مولوی اگے پڑھنا تو مگر پڑھتا جاویں گال بن گا ہو سکا جے تے مگر پڑھنا تو موڑ میں کوٹا دلیا کر لے تو جے مولوی آکھا تو ہیں سنانے نے موڑا پوے لے موڑ دا پن ایک بھی نہیں ہوں یعنی انہا لوگوں نے دسور سے کرو وہ مولوی بھی مڑو دوں دیوں ایویں ہی ساننا وہ مولوی آیا انہیں آکھا پاڑ میاں رمیاں بسم اللہ انہاں بیلیاں آکھا جی میں مولوی پڑھے ہوئے مگر رمی وہ گوان دا پاڑ میاں رمیاں بسم اللہ وہ آکھا میاں رمیاں تینوں آنا بسم اللہ پاڑ وہ آکھا میاں رمیاں تینوں آنا بسم اللہ پاڑ وہ آکھا میاں رمیاں کی کھچا مٹی ہونا وہ آکھا میاں رمیاں کی کھچا مٹی ہونا یہ بھی تو نبی دے امتی نے ایسے بھی انسان پہنے نا امام کائنات نے بھی آدھا کہ میں کلمہ پڑھنا نبی پاک دا امتی ہے نبی پاک دا غلام ہے نبی پاک دا چاہنے والا عقیدت ہے مودت ہے چاہت ہے پیار ہے الفت ہے یہ بھی تو دعوے دار نے جنہوں نے اسلام دا اتنا تک پتہ نہیں کہ اسلام کیا ہے بسم اللہ کیا ہے قرآن کیا ہے انہاں لوگ کرو دسو کہ قرآن دی دولت کیا ہے او بھائی آؤ ذرا حرمت قرآن دی میں بات کر رہا ہوں امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروانے دا نگاہ کیتا ہے اور میرے نبی آدھے نے پروانے اجڑا قرآن تینو یادی اے اپنی بیوی نو یاد کرا دیویں ایو تیرا حق مار بن جائے گا آوے قرآن دنیا تے کم آیا ہے قرآن نے دنیا تے فائدہ دیتا ہے امام کائنات آدھے نے قرآن قبر سے بھی فائدہ دے گا اس قرآن دے
نال جڑتے سہی ایدی عظمت نال لڑیں گا تیرے واسطے قرآن گواہی دے گا ایدی حرمت نال واسطے لڑیں گا تے اللہ دا قرآن گواہ بنے گا امام کائنات دی حدیث ہے نبی پاک دا فرمان ابو داؤد دے اندر ترمذی دے اندر نسائی دے اندر ابن ماجہ دے اندر مسند احمد دے اندر ذرا توجہ فرمانا امام کائنات نے جدو بندہ قبر سے پہنچ جاندا ہے مرد کیتا ہے دنیا تے بھی قرآن کم آیا قبر سے بھی قرآن کم آیا امام کائنات فرمانے نے فَيَأْتِيهِ مَلَقَانِ فَيُجْلِسَانِهِ اللہ دے نبی آندے نے قبر سے دو آن والے آندے نے بٹھا لیندے نے سوال کر دینے کوئسچن پہ کر دینے اللہ دے نبی جی سوال کیے کوئسچن کیے سرکار مدینہ آندے نے پوچھ دینے من ربو کا یہاں دا ربی اللہ پوچھ دینے ما دینو کا آدھا دینی الاسلام پوچھ دے پہنے مسلم دے احمد دے الفاظ کر رہے ماں آدھے نے دس دے صحیح اس بندے دے بارے کی تیرا خیال ہے اللذی بئس فی ما حاضر الرجل اللذی بئس فیکم آدھے نے جڑی شخصیت توڑے تے نبی بن کے مبعوث کی تینے دے بارے کی خیال ہے آدھا ہوا رسول اللہ آدھا ساڑے رسول نے تے فرشتے ریفرنس پہ مانگ دینے حوالہ پہ مانگ دینے دلیل پہ مانگ دینے دعوت اہل حدیث ہے بھابی بھی بھالا مانگ دے کوئی مسئلہ کرے فلانا مولوی فلاں بھائی کیڑی کتاب چلی گیا بخاری چلی گیا ابو داؤد چلی گیا ترمذی چلی گیا نسائی چلی گیا ابن ماجہ چے مسند احمد دے اندر ہے دارمی دے اندر ہے مصنف عبدالرزاق دے اندر ہے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر ہے مستدرک حاکم دے اندر ہے بھائی کیڑی کتاب دا حوالہ ہے دسو تے فرشتیاں بھی اسے حوالہ مانگ لیا قبر چے بھی اگر مانگ انہیں کہا کہ رب اللہ ہے دین اسلام ہے رسول اللہ میرے نبی نے وہ اندھنے کہ ما علمک ادھر غور فرماؤ امام کائنات حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے سرکار مدینہ نے دسے آوے فرشتے سوال کر رہے ہونگے کہ ما علمکا اور دستنو کہ میں پتہ لگا ہے اللہ دے رسول نے دست صحیح ما علمکا امام کائنات اندر بندہ بول کے کہے گا کہ قرات کتاب اللہ دا دین دا میں نو پتہ لگ گیا کہ میں اللہ دا قرآن پڑھیا سی رب دے میں نو تعارف دا پتہ لگ گیا کہ میں اللہ دا قرآن پڑھیا سی نبی میرے رسول نے میں اللہ دا قرآن پڑھیا سی میں نو قرآن نے دسے ہے دس پھر قرآن قبر سے بھی کم آیا دنیا سے بھی کم آیا آنا جڑا قرآن تیرا جناب دنیا سے بھی کم آئے قبر سے بھی کم آئے اس قرآن دی حرمت دا معاملہ ہوئے اس قرآن دی عزت دا معاملہ ہوئے اس قرآن دے بارے کو ہردہ سرائی کر رہا ہوئے زبان کر رہا ہوئے لگام اپنی کھور رہا ہوئے جب بے لگام ہو رہا ہوئے انہوں لگام پان واسطے کھڑا ہوئی تے پھر قرآن دے جناب قبر دے اندر جواب بھی عطان ہو جائے گا اور تیسری اور آخری دلیل میں پیش کرنا چاہنا ترمذی چلی گیا ہے میں عرض کیتا ہے قرآن دنیا سے بھی کم آیا ہے قرآن قبر سے بھی کم آیا ہے قرآن حشر سے بھی کم آیا ہے چلا آپ نہیں پڑھے دے نیانے نہیں پڑھا پڑھو لو اجے بھی کئی ہے جی نے پڑھ اب پرانے وقت جو پنڈا جو پتہ کسی کڑی دا ویاہ ہونا نا تو کئی سورے بڑے متقی پرہیزگار ہوندے انہوں نے پوچھنا ماں صلی اللہ ساڑی کڑی حافظ ہے کھڑے قرآن پڑھی ہے وہ اوندے ہی پوچھ دے ہونا والی انہوں نے پوچھنا ہی کی تو اوندے ہی پوچھ دے پوت قرآن پڑھی انہوں نے قرآن نال محبت ہی نہیں ہوئی تو کئیاں نے نہیں بھی پڑھی تو انہیں کہنا ہاں چاچا پڑھی ہاں انہیں کہنا پوت لے آپ سنا تھوڑا بابے انہوں شوق ہوتا نا قرآن سنا تے او مڑ بیٹھی چوپ کہنی چاچا میں نے یہ نہیں ہوندہ جو ساڑھے پینڈ پہ آنا میں نے وہ ہوندہ پھر ادھا ہوندہ یہ تے ساڑھا قرآن نال اٹیچمنٹ ہے حرمت دے نعرے دے سی بڑے لانے ریلیاں ایسی بڑی کرنے کو قرآن نہ بھی پڑھ کے دیکھو کہ قرآن کیا آخدہ ہے قرآن دا میسج کیا ہے قرآن دا پیغام کیا ہے آؤ ذرا توجہ کرو ترمذی دی حدیث ہے امام کائنات حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا توجہ کرنا وَأَنَّبِي حُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ سرکار مدینہ نے یجیء صاحب القرآن
یوم القیامہ نبی پاک نے جدوں کل قیامت والا دن ہوئے گا صاحب قرآن آئے گا یا قرآن آئے گا قرآن پڑھن والا آئے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین جدوں ساری دنیا اللہ دے سامنے کھڑی ہوئے گی اوتھے قرآن آئے گا قرآن تیری وکالت کر رہا ہوئے گا تیرا وکیل بنے گا نبی پاک نے لیس بینہ و بینہ ترجمان اوتھے بندے دا وکیل کوئی نہیں ہوئے گا لیکن اللہ دے سامنے کوئی وکالت بھی تیری کرے گا تے اللہ دا قرآن ہی کر رہا ہوئے گا ایتھے دا وکیل بناؤں دے نا کیس چی پیسے دے کے بڑی بڑی فیس ہوندی ہے انہوں نے کیوں دیں دے کہ توں ذرا چنگا جھوٹ بول لینا ساڑھے کو نہیں بولے جاندہ توں بولی جھوٹ ایمی ہوندے نا جب میں کو ڈیرے آلے نوانے توں فیصلہ کر کیوں تو جھوٹ چنگا بول لینا یہی کام ہوندہ ہے نا اللہ نے اتھے وکیل نہیں ہونا تو کلہ ہی ہونا ہے میں پوچھنا ہے لیکن جنہیں قرآن نال محبت کی تھی قرآن دی حرمت لی لڑیا ہے نا دنیا تے قرآن واسطے انہیں جناب اپنا علم بلند کیتا ہے قرآن واسطے انہیں اپنے آپ نو پیش کیتا ہے سرکاران نے اتھے کل قیامت نو قرآن آدھا تیرا میں وکیل ہوں گا امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کندی وقالت کا کردہ ہے قرآن قبر سے بھی کم آیا ہے دنیا سے بھی کم آیا ہے حسر دا دن نے پوری دنیا اللہ دے سامنے کھڑی ہے قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ پوری دنیا اللہ دے سامنے کھڑی ہے قرآن آیا ہے یا رب ہلہی اللہ اس بندے نو عزت عطا کر مقام عطا کر شان عطا کر نبی پاک نے فیلبس تاج القرامہ قرآن نے وکالت کی تھی اللہ رب العزت فرشتیانو حکم دیں گے کہ اس بندے نو عزت دا تاج پہنا دے وہ قرآن نے سفارش کی تھی ہے قرآن نے وکالت کی تھی ہے سر تے عزت دا تاج رکھیا ہے نبی پاک نے قرآن پھر بولتا یا ربی زدہو اللہ نو ہور مقام عطا کر ہور شان عطا کر ہور عظمت عطا کر ہور رفت عطا کر ہور بلندی عطا کر ہور منقبت عطا کر انہیں میرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں نے جدوں کو گستاخ کھڑا ہوندہ سی تے جناب ایک کروں بار آ جاندہ سی جدوں میری حرمت دا مسئلہ ہوندہ سی مرن کٹن لی تیار ہو جاندہ سی جدوں میری حرمت دا مسئلہ ہوندہ سی جناب چوک سے آکے کھڑا ہو جاندہ سی میری حرمت دا مسئلہ ہوندہ سی جان دی بازی لگان لی کھڑا ہو جاندہ سی اللہ دی یا ربی زدہو اللہ نے ہور مقام عطا کر ہور شان عطا کر ہور عزت عطا کر نبی پاک نے فیلبس حلت القرامہ اللہ فرشتے نو حکم دیں گے اللہ انو جنت دی پوشاک کی پہنا دے گا قرآن نے سفارش کی تھی اللہ نے سر تے تاج رکھے آئے قرآن نے سفارش کی تھی اللہ نے جنت دی پوشاک دی تھی ہے تو قرآن پھر نہیں چپ ہوندا اللہ نہ ہون کی چاہنا ہے تیرے پیچھے جڑا بندہ کٹن مرن لی تیار ہوندا سی تینوں سارا دن پڑھتا رہندا سی توں سفارش کی تھی وکالت کی تھی اسی سر تے تاج رکھ دیتا ہے تو آکھے اللہ ہور مقام دے دے تے میں نو جنت دا لباس دے دیتا ہون دس یا اللہ میں جے بھی راضی نہیں ہویا اللہ دا توں کیویں راضی ہونا ہے اللہ دا تو میرا کلام میں تینوں راضی کروں گا دس کیویں ہوئیں گا یا اللہ جدو تو اس قرآن نال محبت کرنے والا جڑا میرے واسطے کٹن مرن لی تیار رہندا سی میری حرمت واسطے بادو کھڑا کردا سی میں نو دن رات پڑھدا سی اللہ یا اللہ اس بندے تے جدو تو راضی ہوئے گا میں راضی ہوئے گا اللہ دا قرآن تو میرا کلام ہے جے تو انج راضی ہے تے جا میں اس بندے تے راضی ہو گیا جدو بھاجی اللہ راضی ہو گیا پھر ہوگی چاہیے دے میں عرض کیتا ہے اللہ حافظ صاحب دی محبتاں قبول فرمائے اور میں گناہگار دی حاضری قبول فرمائے علماء دا آنا قبول فرمائے قرآن دی حرمت کیا ہے قرآن دنیا تے بھی کم آئے گا قبر چے بھی آئے گا حشر چے بھی آئے گا اور اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.